اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ سنانے جا رہی ہوں۔ بیان کیا جاتا ہے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت حسین تھی، جس پر وہ اسرائیلی فرشتہ تھا، یعنی اسے بہت پیار کرتا تھا، بہت محبت کرتا تھا۔ چنانچہ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس اسرائیلی کو بہت دکھ ہوا اور ایک مدت تک وہ اس عورت کی قبر پر بیٹھا روتا رہتا۔ ایک دن اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھر سے گزرے تو انہوں نے اس اسرائیلی کو پریشان حال میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ جب اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، کیا تو چاہتا ہے میں اس کو تیرے لیے زندہ کر دوں؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں حضور، میں یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردہ کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام جس کے ناک کے نتنوں، آنکھوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپیٹیں اٹھ رہی تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھا۔ اسرائیلی نے یہ دیکھ کر عرض کیا، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر مر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر کی طرف توجہ فرمائی اور حکم دیا، اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت اٹھی، جس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا، یا روح اللہ، یہی میری بیوی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر واپس چلا گیا۔ مگر کچھ عرصہ گزرا، جب اس اسرائیلی کو نیند آئی اور اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں تیری گود میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی کہنے لگی، ہاں جی، آرام فرما لیجیے۔ چنانچہ وہ اسرائیلی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا جو اپنے زمانے میں یکتا حسین تھا، جس کو دیکھ کر شہزادی اپنا دل دے بیٹھی اور اس کا دل پہ کنٹرول نہ رہا اور اس نے شوہر کو سوتا چھوڑ کر اٹھ گئی اور فرط محبت و غلبہ عشق سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی، وہ بھی اس کو دیکھ کر دل فریفتہ ہو گیا اور عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا۔ چنانچہ اس کے شوہر نے بیدار ہو کر جب اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہایت پریشان ہوا اور اس کے ملنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے آخر اس کے قدم چل پڑے اور وہ اپنی بیوی کے قدموں کو دیکھتا ہوا چلتا رہا۔ آخر کار وہ شہزادے تک پہنچ گیا اور شہزادے سے کہا، یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجیے۔ ابھی شہزادہ کچھ کہنے ہی نہ پایا تھا کہ اس عورت نے کہا، میں تیری بیوی نہیں ہوں بلکہ شہزادے کی غلامی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا، کیا مجھ سے میری بیوی لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد زندہ کیا ہے۔ ابھی ان لوگوں کی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا، یا روح اللہ، آپ پہچانے یہ وہی بیوی ہے جس کو آپ نے زندہ کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں یہ وہی بیوی ہے۔
لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب عورت سے پوچھا تو عورت نے کہا میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے وہ کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا تو وہ اس حبشی کو دیکھ لے، یعنی کہ جو قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے پہلے اٹھائی جس میں سے ایک حبشی نکلا، وہ آگ میں لپٹا ہوا تھا، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے اٹھا اور اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مومن ہو کر مرا۔ اور یہ عورت جو کہ ایک مومن تھی، اور جب اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات سے انکار کیا کہ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ نہیں کیا، تو وہ کافر ہو کر مر گئی۔ اب اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی اور رسول کے انکار کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی کی اطاعت کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو لازمی اپنائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔